اور شیلوں کے سامنے منا کے گئے ہیں، انہیں بھی تو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھر ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، بس دل و جان سے۔ اور آج جتنا دور ہے ساؤنڈ پہ آپ نعرہ نہ لگائیے گا، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ مسجد کتنی سی مسجد ہے، پتہ چلنا چاہیے ان شہداء کو بھی کہ جس مشن پہ ہم جان دے کے گئے ہیں اس مشن کے وارث ابھی پیچھے موجود ہیں۔ آپ نے لبیک کی صدا اس طرح لگانی ہے کہ پتہ چل جائے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی مدینے میں ننگے پاؤں چلنے والے گستاخ بھی رہا کرتے تھے، پھر حضور نے نور الدین زنگی کو نیند سے جگایا کہ یہاں لیٹے ہو گھر میں، اٹھو اور جاؤ اور انہیں واصل جہنم کر دو۔ وہ مدینے بھی پہنچے، واصل جہنم بھی کیا، لیکن پھر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ویسے واپس نہیں آئے، بلکہ اپنے کرتے کو اتار کے مدینے کی گلیوں میں رقص کرتے تھے۔ آقا ساری دنیا میں آپ کے غلام موجود تھے، آپ نے ناموس رسالت کی پہرہ کے لیے فقط نور الدین زنگی کو چنا ہے۔ ارے آپ وہ لوگ ہیں، اس کے گزرے دور میں آقا نے آپ کو اپنے ناموس، اپنی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ یوں ہی نہ بیٹھا کرے، بلکہ وجد میں آ کے لبیک کی صدا بلند کیا کرے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تاریخ ایک صلاح الدین ایوبی کو جانتی ہے کہ جب نام آقا کا پکار کے کہا گیا بلاؤ اپنے محمد کو، تو وہ تڑپ تڑپ کے ساری زندگی زمین کے اوپر سوئے نہیں، گستاخ کو پہلے واصل جہنم کیا۔ ارے زمانے کو اب بتایا جائے، ایک صلاح الدین تھا، پھر صلاح الدین ایوبی کا وارث فیض آباد میں آ کے بیٹھا، اس کے جاتے ہوئے مینار پاکستان پہ کروڑوں مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھ کے بتایا ہے اب صلاح الدین ایوبی ایک نہیں ہے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کے وارث پیدا ہو گئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایمان والو، ابھی شاہ صاحب آپ کو بتا کے گئے ہیں قبر میں آقا آئیں گے، تو ہم نے یہ بھی تو سنا ہے نا کہ جو بندے کی عادت ہوتی ہے بندہ وہ پکار اٹھتا ہے، تو کیوں نہ عادت لبیک کی صداؤں کی بنائی جائے۔ قبر میں فرشتے سوال کریں ارے یہ ہستی کون ہے، تو بندہ تڑپ کے یہ نہ کہے کہ یہ تو آقا ہے، یہ نہ کہے یہ تو نبی ہے، یہ نہ کہے محبوب خدا ہے، بلکہ قدموں میں گر کے کہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا۔ ایمان والو، یہ خراج عقیدت ہے ہمارا ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے وہاں حویلیاں کے مقام پہ گولیوں اور شیلوں کے سامنے بھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی ہیں۔ وہ انہیں باتیں یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے خواجہ ریاض صاحب بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہہ دوں، آج ہر کوئی کہتا ہے امیر المجاہدین کے قدموں کو بوسہ دینا ہی نصیب ہو جاتا تو اپنی معراج سمجھتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے امیر المجاہدین نے زندگی کا سب سے پہلا سفر
دینی مدرسے میں آ کے اور قرآن حفظ کر کے شروع کیا۔ یہ یہاں پہ باہر آپ کے علاقے میں لگی ہے، آگے پیچھے بھی پیغام پہنچایا کریں، بچوں کو داخل کرایا کریں۔ خیر میں عنوان کی طرف واپس آنے سے قبل آپ کو یہ بات بتاؤں، بڑے بڑے آپ کو مدارس ملتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، مفت رہائش دی جاتی ہے، مفت خوراک دی جاتی ہے، مفت ادویات دی جاتی ہیں۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، آپ کو نئی بات بتانے لگا ہوں، آقا بتا کے گئے ہیں، ارے بچے کو حافظ بنانا تیرا کام ہے، بروز حشر نور کا ممبر عطا کرنا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ ارے بچوں کو یہاں پہ بھیجو گے، قرآن پڑھاؤ گے تو کوئی عام اعزاز نہیں، فرمایا ایسا ممبر ملے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کرنے لگیں گے۔ یہ کوئی الگ بات نہیں، ڈاکٹر بناؤ گے تو چند ٹکے، انجینئر بناؤ گے تو چند روپے کما لے گا، صدر وزیر اعظم تک لے جاؤ، لیکن یہ سند نہیں مل سکتی جو ذات مصطفیٰ نے اپنے دین کے محافظ کے لیے چھوڑی ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ ارے آؤ سب سے بہتر بنو، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے گھر سے باہر رکھے تو شاید آپ بھی قدموں کے نیچے ہاتھ نہ رکھیں۔ بچہ گھر سے باہر نکلے اور انجینئر بننے کے لیے جائے تو آپ بھی شاید اس کے جوتے صاف کرنے کو تیار نہ ہوں، لیکن ہمیں بتایا گیا دین کا طالب علم گھر سے باہر بعد میں نکلتا ہے، فرشتے قدموں کے نیچے پر پہلے بچھا لیتے ہیں۔ ایمان والو اس بات کو بھی دیکھیں اور پیغام پہنچائیں۔ امیر المجاہدین آج دیکھیں نا، ایک چھوٹا چھوٹا بچہ، جہاں کہیں ہم جاتے ہیں لوگ بچے اٹھا کے لے آتے ہیں کہ آپ لبیک کی صدا لگائیں، دیکھیں یہ بچہ کیسے مچل جاتا، یہ ویسے نہیں نہ مچل جاتا، انہوں نے مچلایا ہے۔ اور اگر ایک علامہ خادم حسین رضوی پیدا ہوئے تو وہ اتنا کچھ کر کے گئے ہیں، اور اگر ساری قوم بچوں کو دین کا خادم بنائے، دین کی خدمت کرتے کرتے ہر بچہ اس مقام پہ پہنچے، تو میں نے کہا ایک صلاح الدین ایوبی تھا، ٹانگیں کانپ جاتی تھی، ارے عالم کفر آج بھی لرزتا ہے، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی اسلام کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے، آج بھی فیس بک پہ اس مرد کلندر کی تصویر اپلوڈ کر کے دیکھو، پتا چلے گا بندہ مومن ایک بھی ہو سارے کفر پہ باری ہو جایا کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، ایک مرد کلندر اور یہ کچھ کر کے چلا گیا، اور اگر ساری امت مسلمہ دین کی خادم بن جائے اور دین کے پیچھے لگ جائے، ہم دین سے دور ہوئے۔ جو قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے، یہ بڑا درد بھرا جملہ تھا، پتہ نہیں آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پکارا جائے اور پھر ناچ گانا شروع ہو جائے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ اگر ہم دین کے ساتھ وابستہ رہتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا فرانس سے بھیک نہیں مانگا کرتا، جو کہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرانس کا سفیر نکالیں گے تو یورپی یونین ناراض ہوگی۔ اسے پتہ ہوتا ہے، اور جس بندے کو پتہ تھا اس نے ہر جگہ علل اعلان ناموس رسالت کے ساتھ وفاداری بھی کی ہے، ختم نبوت پہ پہرا بھی دیا ہے۔ جب لوگوں نے روکا ہے تو کہا یاد رکھو مجھے روٹی امریکہ نہیں دیتا، اگر کچھ ٹکڑے ملتے ہیں تو فقط صدقہ مصطفیٰ ملتے ہیں۔ میں اور آپ اگر عقیدہ اور ایمان یہ بنایا ہو تو پھر بندہ آگے پیچھے نہیں جاتا۔ ایمان والو دین کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہو جائیں اور پختہ ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ ایک بھی ہوں تو کروڑوں آپ پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں یہ آخری جملہ کہوں اور مائک دعا کے لیے قبلہ شاہ جی کے حوالے کر دوں۔ کل ایک ٹویٹ دیکھا میں نے، وہ صحافی ہے عمران ریاض خان، اس نے لکھا تھا کہ نواز شریف کی حکومت میں، نون لیگ کی حکومت میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اتنے لوگ روڈوں پہ نہیں نکلے، ہماری وفاقی حکومت نہیں پھر بھی اتنے لوگ نکلے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی 2 صوبوں میں حکومت ہے،
ہر صوبے میں تمہارے صوبائی حلقے کے لوگ اور نیشنل اسمبلی کے لوگ موجود ہیں، تو چند لوگ نکال سکے ہو؟ کبھی اس مرد کلندر کے لخت جگر کو قید کیا گیا تھا، پورا پاکستان جام کر دیا گیا تھا۔ تم سمجھتے نہیں ہو، جو کوئی دین کی خاطر نکلتا ہے، آقا کی عظمت کی خاطر نکلتا ہے، ارے قبلہ شاہ جی اس صدر اور ساتھ غازی ملت کی بات کر رہے تھے، امیر المجاہدین نے بات ختم کر دی، کہا ہر کوئی اسی کی قبر پہ جائے گا، اور کہا کہ قبر پہ لڑکے ناچ کے جائیں گے اور قبر کو پھولوں سے بھر دیں گے۔ کس کی قبر کو؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ بھی قبروں کو سنوارنا چاہتے ہیں، قبر و حشر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ واپس آئیے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ بات بڑی خاص تھی جو قبلہ شاہ جی پتہ نہیں گزرتے گزرتے کہہ گئے کہ ختم نبوت پہ کام کرنا تیرا کام ہے، پھر پشت پہ ہاتھ رکھنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور یہ اعزاز کوئی عام اعزاز تو نہیں نا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ تیری آنکھ بند ہو اور مدینے والے تاجدار فرشتوں کو کہہ دے خبردار سوال نہیں کرنا میرا غلام آ رہا۔ اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ روح بعد میں نکلے، زمین کو بتا دیا جائے تیرا اعزاز ہے، اور خبردار سکڑنا نہیں، ماں کی طرح محبت والی آغوش میں لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اور یہ صدا ادھر سے یاد رکھیں، جو آقا امیر المجاہدین کے لیے یہ صدا روزے سے لگا سکتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ ان جیسے بن جائیں۔ اگر ان جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے نقش قدم پہ ضرور چلتے رہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک اگر آپ نے چل کے دکھایا، وہ دور نہیں کہ جب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کو لبیک کی صدا آئیں گی۔ ابھی بھی آپ کو آ رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کے فقط یہ صدائیں بلند کریں گے، انشاءاللہ العزیز پارلیمنٹ سے بھی آپ کو یہ صدائیں آئیں گی۔ میں تو کہوں گا کہ جب دین تخت پہ آئے گا تو پارلیمنٹ وہ جگہ نہیں ہوگی، بلکہ پارلیمنٹ کسی مسجد کو بنایا جائے گا، اور فیصلے مسجد سے کیے جائیں گے۔ پھر آپ کو کشمیر و فلسطین آزاد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ بس آپ یہ ہے کہ پیغام پہنچائیے گھر گھر، اور بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہاں 7 بچیوں کا ادارہ دین کی طرف لے کے آئیے، خدا را واپس آئیے قرآن کی طرف، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ اصل چیز کہ یہ نہ ہو بروز حشر بڑے بھی گریبان پکڑے کہ بنایا کس کے لیے تھا ملک اور کر کے کیا چلے گئے، اور بچے بھی گریبان پکڑے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے قوانین بنے اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ ایسے نہ کریں۔ دنیا سنوارنی ہے، آخرت سنوارنی ہے، تو آئیں لوٹ آئیں اقبال کے اس پیغام کی طرف کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس تیرا بھی ہے آنے کو اب فقرے کے لیے، بس دور آنے کو ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو پھر دوری نہیں ہے، بڑی نزدیکی کا معاملہ ہے۔ ایمان والوں، وہ دلیر بھی تو امیر المجاہدین کے تھے جنہوں نے گولیوں اور شیلوں کے سامنے سینہ تان کے کہا ہے ستم گر ادرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور میرا آخری جملہ، اور میں بات کو ختم کر دوں، وقت بڑا آگے چلا گیا، میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ یاد رکھیں امیر المجاہدین نے یہاں آپ سے دنیا کے وعدے نہیں کیے۔ امیر المجاہدین نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ گلیاں بنائیں گے، نالیاں بنائیں گے، میٹر لگوائیں گے، ٹرانسفارمر لگا دیا جائے گا، یہ چیز بنوا دیں گے۔ دین آیا، انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے۔ انہوں نے وعدہ بڑے آگے کا کیا ہے، کہا دین پہ کام کرنا تیرا کام ہے، آقا سے وفا کرنا تیرا کام ہے، ختم نبوت پہ پہرا دینا تیرا کام ہے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہو کر وہاں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ شاہ صاحب کسی کالج عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، اچھا اسی ادارے میں ماشاءاللہ سے، اور فرسٹ ایئر سے داخلہ جاری ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کی بچوں کی ایک آنکھ اب روشن نہیں رہے گی، بلکہ دونوں آنکھیں روشن رہیں گی۔ وہ باہر معاشرے میں نکلیں گے تو ان کے پاس دین بھی ہوگا اور دنیا بھی ہوگا۔ اور میں
آپ کو اپنے اساتذہ کا ایک جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ بتایا کرتے تھے یار ڈاکٹر بنانا ہے چلو بنا لو. اچھے ڈاکٹر حضرات کی بھی ضرورت ہے. انجینئر کسی کو بنانا ہے چلو بنا لو. حالانکہ افضل وہ نہیں، چلو بنا لو. ہمیں اچھے انجینئر حضرات کی بھی ضرورت ہے. وکیل بھی بناؤ، جج بھی بناؤ، بڑے سے بڑے عہدے پہ لے جاؤ. لیکن یاد رکھو تمہارا بچہ ڈاکٹر بعد میں ہو، انجینئر بعد میں ہو، صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس بعد میں ہو، نبی کا سچا اور وفادار غلام پہلے ہو. اور اگر ایسے ہوگا تو ہمیں پریشانی کوئی نہیں. اور اگر ہم پھر دنیا سے چلے جائیں تو ایمان والوں چلیں. اب آپ لبیک کی صدا اس بات پہ لگائیں کہ میں آپ کو بتاؤں بندہ مومن ہو تو زندگی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیوں بعد بھی میری قبر کے اوپر سے لبیک کی صدا لگانا، اندر سے لبیک کی صدا ضرور آئے گی. لبیک لبیک